اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکن نمبر 7 کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ فَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا اس آیت کے اندر کہ اور یہ ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا۔ بابرکت کیوں؟ کہ اس کو پڑھنے سے ہر لحاظ سے آپ کو برکت ملے گی۔ وقت کے اندر برکت، اولاد میں برکت، پیسے میں برکت، صحت میں برکت، ہر لحاظ سے اللہ نے فرما دیا کہ یہ کتاب برکت ہے۔ ایسا ممکن نہیں کہ اس کتاب سے کوئی جڑے اور اس کے جڑنے کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ کی برکتیں محسوس نہ ہو، وہ برکتیں نہ پائے، وہ برکتیں نہ سمیٹے۔ میرے رب نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور ہم نے یہ کتاب جو نازل کی یہ بابرکت ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، بس اس کی اتباع کرو، وَاتَّقُوا، اور ڈر جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم اس کے اللہ کے بھیجے ہوئے احکامات کو سنو اور ان کو سننے کے بعد ان پر عمل کرو اور ڈر جاؤ تاکہ تم پر اللہ تعالیٰ رحم کرے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے کے نیچے آ جاؤ تم۔ اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر کہ کہیں تم یہ کہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہیں کہ تم یہ کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے ہی کی دو گروہوں پر نازل کی گئی تھی اور ہم ان کے کتابوں کے پڑھنے پڑھانے سے یقیناً غافل تھے۔ اب اس سے مراد کیا ہے کہ ہم سے پہلے دو گروہوں پر نازل کی گئی تھی؟ اس سے مراد یہود اور نصارہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حجت ختم کر دی تاکہ اہل عرب جو قریش والے ہیں وہ یہ حجت لے کر اللہ کے پاس نہ آئیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کتاب میں نے تمہاری طرف اس لیے نازل کی ہے تاکہ تم ہمیں یہ نہ کہو کہ اس کو پڑھنے والے علی طائفتین، یعنی وہ دو گروہ تھے جو یہود اور نصارہ تھے، ہمارے پاس تو یہ کتاب آئی نہیں۔ وَإِن كُنَّ عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، ہم تو اس کے پڑھنے پڑھانے سے ہی قاصر تھے، ہمیں تو علم ہی نہ تھا، ہمارے پاس تو یہ کتاب ہی نہ آئی، پھر ہمیں کیوں جہنم میں ڈالا جائے گا؟ آج اگر کوئی انسان یہ کہے کہ ہمیں علم نہ تھا کسی چیز کا، اب تو گھر گھر تک علم آپ کے دروازے پر دستک دے رہا ہے، اور پھر بھی اگر ہم غافل رہیں تو اس میں یقیناً ہماری اپنی ہی غلطی اور کوتاہی ہے۔ پھر میرے رب نے فرمایا او تقولوا لو ان انزل علینا الکتاب لکن اہدی منہم، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا تم کہو کہ اگر ہم پر بھی کتاب اتاری جاتی تو ہم بھی یقیناً اس سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، ہم یہود اور نصارہ سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، لکن اہدا، زیادہ ہدایت پر ہوتے، منہم، ان سے۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ، اور جب ان کے پاس اللہ نے وہ کتاب دے دی، ان کو کتاب اللہ نے قرآن دے دیا اور ہدایت جس کے اندر تھی اور رحمت بھی تھی اللہ تعالیٰ کی، سب کچھ تھا، پھر میرے رب نے فرمایا میں نے تو ان کو وہ ساری کی ساری نعمتیں، ہدایت اور نور اور روشنی سب دے دیا۔ فمن اظلم ممن كذب بآیات اللہ وصدف عنها، پھر میرے رب نے فرمایا اب جب سب کچھ آ گیا پھر اب اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو پھر پا لینے کے بعد جھٹلا دیا؟ کوئی اس سے بڑا ظالم ہو سکتا ہے یا اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی؟ اب تو اس سے بڑا ظالم کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو اس کتاب کی آیات سے منہ موڑے اور اپنا پہلو بچا کر بھاگ جائے۔ یہ آیت دلیل ہے کہ کافر دل سے جھٹلاتا ہے اور اپنے اعضاء سے اپنے عمل کو ترک کر دیتا ہے۔ بدقسمتی سے ہم مسلمان بھی ایسے ہی کرتے ہیں، قرآن کو جہاں پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، جہاں سننے کی ہوتی ہے ہم اپنے کان بند کر لیتے ہیں، ہم وقت ہی نہیں نکالتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنها، پھر اس سے بڑا ظالم ہے کون جس نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا اور اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی؟ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس کے پاس اللہ کی کتاب آ گئی، سارا حق اور سچ آ گیا اور پھر اس نے اعراض کیا، منہ موڑ لیا۔ سنجزل الذین یصفون عن آیاتنا سوء العذاب بما كانوا يصفون،
پھر میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ ہم انہیں جلد ہی برے عذاب کی سزا دیں گے جو ہماری آیات سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات سے منہ موڑنے والوں کو ایسے عذاب کی سخت وعید دے دی ہے کہ صرف کافروں کے لیے کوئی نہ سمجھے، یہ ہم مسلمانوں کے لیے بھی بات کہی گئی ہے۔ ہم مسلمان بھی بدقسمتی سے اللہ تعالیٰ کی آیات سے منہ موڑتے ہیں، اور منہ موڑنا کیا ہے؟ ہم کہیں جاتے ہیں، شروع کرتے ہیں قرآن کا علم سیکھنا اور پھر آدھے میں ہی چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ کیا یہ منہ موڑنا نہیں ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ دنیا کی زندگی، دنیا کے کام کاج وہ زیادہ امپورٹنٹ اور اہم ہیں؟ یہ قرآن کا علم حاصل کرنا کوئی ہمارے لیے فرض کفایہ نہیں ہے کہ کچھ نے پڑھ لیا اور کچھ نے حاصل کر لیا تو بس بہت ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اور ہر انسان اپنے عمل کے لیے جواب دہ ہے۔ پھر میرے رب نے فرمایا هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ۔ جی اب اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل ينظرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ انتظار نہیں کر رہے، وہ انتظار نہیں کر رہی ہیں مگر یہ کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے والے، رسولوں کی مخالفت کرنے والے اور اپنے ظلم پر جمے ہوئے لوگوں کو ڈرایا ہے کہ یہ اس بات کا انتظار کر رہی ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے یا دنیا کا عذاب لے کر آ جائیں، یا میدان حشر میں فرشتے آ جائیں، او یاتی ربک، یا آپ کا رب آ جائے۔ خود اللہ کا تعالیٰ کوئی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ آ جائے اور ان کو سزا دے دے۔ او یاتی بعض آیات ربک، یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں۔ اس سے مراد علامات قیامت ہیں جو قرب قریب کی دلیل ہیں کہ وہ سامنے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل۔ اللہ تعالیٰ پھر اب آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی، کسی ایسے شخص کو ایمان اس سے فائدہ نہ دے گا جو پہلے ہی سے ایمان نہ رکھتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کی کچھ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی جن سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ قیامت کی گھڑی قریب آ گئی ہے، تو کافروں کا ایمان انہیں نفع نہیں دے گا، نہ ایسے مومن کا عمل اس کو کچھ بھی فائدہ دے گا جو پہلے اپنے عمل کرنے میں کوتاہی کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ اس کو کسی بھی معاملے میں کوئی نفع نہیں دے گا۔ او کسبت فی ایمانہا، پھر خیرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کمائی ہو، یعنی اپنا ایمان لے آیا، مسلمان ہو گیا، لیکن اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہیں کمائی، خالی ہاتھ ہے۔ سیدنا صفوان بن اسال سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ نے مغرب کی طرف ایک دروازہ بنایا ہے جو اتنا چوڑا ہے کہ اس کے دونوں جانبوں کی طرف 70 سال تک چل سکتے ہیں۔ یہ دروازہ توبہ کا دروازہ ہے، جب تک اس کی جانب سورج نہیں نکلے گا اس وقت تک بند نہ کیا جائے گا، اور اس وقت تک توبہ قبول ہوتی رہے گی۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے جو یہاں پر فرمایا یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، اس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی، کسی ایسے شخص کا ایمان اسے فائدہ نہ دے گا جو پہلے ہی ایمان نہ رکھتا تھا۔ اسی بات کا بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت منقطع نہ ہوگی جب تک جب تک کہ توبہ منقطع نہ ہوگی، اور توبہ منقطع نہ ہوگی جب تک کہ سورج، یعنی کہ سورج اپنی مخالف سمت سے واپس نہ نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا، اور جب لوگ سورج کو مغرب سے طلوع ہوتا ہوا دیکھیں گے تو ایمان لے آئیں گے، مگر یہ وقت ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے فرما دیا کہ کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 نشانیاں جب نمودار ہوں گی تو کسی کا ایمان فائدہ نہ دے گا۔ پہلی نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دوسرا دجال کا آنا، اور تیسرا زمین سے جانور کا نکلنا جس کا دابہ کہا گیا ہے، اور روایات میں دھوئیں کا نکلنا، دخان کا نکلنا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ سیدنا حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانہ پر برآمد ہوئے اور ہم قیامت کا ذکر کر رہے تھے۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ ترین قیامت کے ذکر کے بارے میں بات ہے اور تھوڑی تفصیل سے ہے، تو اب سنیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ 10 نشانیاں ظاہر ہو جائیں۔ اب وہ 10 نشانیاں کیا ہیں؟ ایک، سورج کا پچھم سے نکلنا، جدھر ڈوبتا ہے وہاں سے نکلنا، دوسرا دجال کا نکلنا،
جھکانا ہوگا، تیسرا دھوئیں کا نکلنا، چوتھے دابات الارض کا نکلنا یعنی زمین سے جانور کا جو صفا پہاڑ سے نکلے گا اور کافروں اور مومنوں پر نشان کر دے گا۔ صفا کی پہاڑی سے یہ جانور نکلے گا۔ دابت الارض صفا کی پہاڑی سے نکلے گا۔ پانچویں یاجوج اور ماجوج کا نکلنا، وہ دو قومیں ہیں جو یافث بن نوح حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے جو قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے۔ چھٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا، آسمان سے دنیا کی طرف وہ بیت المقدس میں اتریں گے، خانہ کعبہ پر نہیں، بیت المقدس پر اتریں گے۔ ساتویں مشرق میں زمین کا دھنسنا، آٹھویں مغرب میں زمین کا دھنسنا، نویں عرب کے جزیرے میں زمین کا دھنسنا، دسویں ایک آگ جو عدن کی نشیب سے نکلے گی جسے ابین کہتے ہیں۔ ابین بروزن احمر ایک گاؤں ہے یمن کے علاقے میں، ساحل سے ایک جانب پر وہ گاؤں ہے، وہاں سے یہ آگ نکلے گی۔ وہ لوگوں کو محشر کی طرف یعنی شام کے ملک کی طرف، یہ میدان عرفات جو ہے وہ شام کا ملک اس طرف بنے گا، شام کو محشر کہتے ہیں یعنی حشر، اسی زمین پر ہوگا، لے جائے گی وہ آگ انسانوں کو اس طرف دھکیل کر لے جائے گی، اور جب لوگ آرام کریں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ آرام کرے گی یعنی ٹھہری رہے گی، گویا وہ آگ بقدر الہی لوگوں کو ملک شام کی طرف ہانک کر لے کر جائے گی۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4055 کے اندر یہ حدیث درج ہے۔ سیدنا نواس بن سمعان سے روایت ہے کہ ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے بارے میں کہ یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ وہ جو دو کھجوروں کا ایک جھنڈ میں ہے، وہ دجال جو ہے دو کھجوروں کے ایک جھنڈ میں ہے۔ پس جب ہم شام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جب ہم شام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اس کے بارے میں معلوم کر لیا، اور تو فرمایا تمہارا کیا حال ہے؟ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ نے صبح دجال کا ذکر کیا اور اس میں آپ نے کبھی تحقیر کی اور کبھی اس فتنہ کو بڑا کر کے بیان کیا، یعنی کہ کم کر کے بیان کیا، کبھی اس کو بہت کھول کر بیان کیا، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ وہ کھجوروں کے ایک جھنڈ میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے بارے میں دجال کے علاوہ دوسرے فتنوں کا زیادہ خوف کرتا ہوں، یعنی کہ جو دوسرے فتنے ہیں اگر وہ میری موجودگی میں ظاہر ہو گیا تو میں تمہارے بجائے اس کا مقابلہ کروں گا، اور اگر میری غیر موجودگی میں ظاہر ہوا تو ہر شخص خود اس سے مقابلہ کرنے والا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان پر میرا خلیفہ اور نگہبان ہوگا۔ بے شک دجال نوجوان، گھنگرالے بالوں والا اور پھولی ہوئی آنکھ والا ہوگا، گویا کہ میں اسے عبد العزا بن قطن کے ساتھ تشبیہ دیتا ہوں۔ پس تم میں سے کوئی اسے پالے تو چاہیے کہ وہ اس پر سورہ کہف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرے۔ اگر کسی کی زندگی میں کوئی دجال کو پالے تو وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرے، بے شک اس کا خروج شام اور عراق کے درمیان سے ہوگا، پھر وہ اپنے دائیں اور بائیں جانب فساد برپا کرے گا۔ اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ زمین میں کتنا عرصہ رہے گا؟ آپ نے فرمایا 40 دن، اور ایک دن سال کے برابر، اور ایک دن مہینے کے برابر، اور ایک دن ہفتے کے برابر ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں آپ کہ وہ 40 دن رہے گا، پہلا دن اس کا ایک سال کے برابر، دوسرا دن اس کا ایک مہینے کے برابر، تیسرا دن اس کا ایک ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی ایام تمہارے عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ دن جو سال کے برابر ہوگا کیا اس میں ہمارے لیے ایک دن کی نمازیں پڑھنا کافی ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم ایک سال کی نمازوں کا اندازہ کر لینا۔ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اس کی زمین میں چلنے کی تیزی کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بارش کی طرح جسے ہوا دھکیل رہی ہو، یعنی کہ کتنی تیزی سے بارش ادھر سے ادھر، اتنی تیزی سے وہ چلے گا۔ بس وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور انہیں دعوت دے گا تو وہ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی دعوت قبول کر لیں گے، پھر وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسانے لگے گی اور زمین سبزہ اگانے لگے گی، اور اسے چرنے والے جانور شام کے وقت آئیں گے تو ان کی کوہان پہلے سے لمبے، تھن بڑے، اور وہ ان کو زیادہ تر و تازہ ہوں گے۔ پھر وہ ایک اور قوم کے پاس جائے گا، یعنی ان کو جب وہ ایمان لے آئیں گی تو وہ ان قوموں کو پوری کی پوری نعمتیں دے گا، سب کچھ ان کو آنکھوں سے دکھائی دے گا نعمتیں۔
پھر وہ ایک اور قوم کے پاس جائے گا اور انہیں دعوت دے گا، وہ اس کے قول کو رد کر دیں گے تو وہ ان سے واپس لوٹ آئے گا، پس وہ قحط زدہ ہو جائیں گے کہ ان کے پاس دن کے مالوں میں سے کچھ نہ رہے گا۔ پھر وہ ایک بنجر زمین اور ویران زمین کے پاس سے گزرے گا اور اسے کہے گا کہ اپنے خزانوں کو نکال دے۔ زمین کے خزانے اس کے پاس آئیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سرداروں کے پاس آتی ہیں۔ پھر وہ ایک کڑیل اور کامل شباب آدمی کو بلائے گا اور اسے تلوار مار کر اس کے دو ٹکڑے کر دے گا اور دونوں ٹکڑوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے ایک تیر کی مسافت پر رکھ دے گا۔ پھر وہ اسے مردہ کو آواز دے گا تو وہ زندہ ہو کر چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہنستا ہوا آئے گا۔ دجال کے اسی فعل کے دوران اللہ تعالیٰ سیدنا عیسیٰ ابن مریم کو بھیجے گا۔ وہ دمشق کے قریب کے مشرق میں سفید منارے کے پاس زرد رنگ کا حلہ پہنے ہوئے دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب وہ اپنے سر کو جھکائیں گے تو اس سے قطرے گریں گے اور جب اپنے سر کو اٹھائیں گے تو اس سے سفید موتیوں کی طرح قطرے ٹپکیں گے، اور جو کافر بھی اس کی خوشبو سونگھے گا تو وہ مرے بغیر نہ رہ سکے گا، اور ان کی خوشبو وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نظر جائے گی۔ پس مسیح علیہ السلام دجال کو طلب کریں گے، اسے باب لد پر پائیں گے تو اسے قتل کر دیں گے۔ پھر سیدنا ابن مریم کے پاس وہ قوم آئے گی جسے اللہ تعالیٰ نے دجال سے محفوظ رکھا تھا، پس سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کے چہروں کو صاف کریں گے اور انہیں جنت میں ملنے والے ان درجات کے بارے میں بتائیں گے۔ پس اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العزت وہی فرمائیں گے کہ تحقیق کہ میں نے اپنے ایسے بندوں کو نکالا ہے کہ کسی کو ان کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں، پس آپ میرے بندوں کو حفاظت کے لیے طور کی طرف لے جائیں، اور اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو بھیجے گا اور وہ ہر اونچائی سے نکل پڑیں گے۔ ان کی اگلی جماعتیں بحیرہ تبرا پر سے گزریں گی اور اس کا سارا پانی پی جائیں گی، اور ان کی آخری جماعتیں گزریں گی، یعنی کہ وہ ٹولیوں میں آئیں گی۔ جو پہلی جماعت گزرے گی تو وہ اتنی تیزی سے اتر رہے ہیں پہاڑوں سے، سارا پانی پی جائیں گے۔ جو پیچھے آنے والے ہوں گے ابھی وہ آ رہے ہیں، اکٹھے اتر رہے ہیں، تو وہ ایسے گمان کریں گے وہ سارا کا سارا سمندر کا پانی پی جائیں گے، تو وہ ایسے گمان کریں گے کہ اس جگہ کسی وقت پانی موجود تھا، پانی کیا کوئی قطرہ بھی نہیں ہوگا، بالکل بنجر زمین باقی رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی محصور ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ان میں سے کسی ایک کے لیے بیل کی سری بھی تم میں سے کسی ایک کے لیے آج کل کے 100 دینار سے افضل اور بہتر ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کرے گا، تو صبح تک سب کے سب یاجوج ماجوج مر جائیں گے جیسے ایک آدمی مرتا ہے، صرف اہل ایمان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بچایا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی زمین کی طرف اتریں گے تو زمین میں ایک بالشت کی جگہ بھی یاجوج ماجوج کی علامات اور بدبو سے انہیں خالی نہ ملے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اونٹوں کی گردنوں کے برابر پرندے بھیجیں گے جو انہیں اٹھا کر لے جائیں گے، اور جہاں اللہ تعالیٰ چاہے وہ انہیں پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا جس سے ہر مکان، خواہ وہ مٹی کا ہو یا بالوں کا، آئینے کی طرح صاف ہو جائے گا، اور زمین مثل باغ یا حوض کی طرح دھل جائے گی۔ پھر زمین سے کہا جائے گا اپنے پھل کو اگا دے اور اپنی برکت کو لوٹا دے، پس ان دنوں ایسی برکت ہوگی کہ ایک انار کو ایک پوری جماعت کھا جائے گی، یعنی کہ ایک جماعت کے لیے ایک انار ہی کافی ہوگا، اور اس کے چھلکے میں سایہ حاصل کرے گی۔ اور دودھ میں اتنی برکت دی جائے گی کہ ایک دودھ دینے والی گائے پورے کے پورے قبیلے کے لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گی، اور ایک دودھ دینے والی اونٹنی ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگی، اور ایک دودھ دینے والی بکری پورے گھرانے کے لیے کفایت کر جائے گی۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے تک پہنچ جائے گی، پھر ہر مسلمان اور ہر مومن کی روح قبض کر لی جائے گی، اور بد لوگ باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح کھلے بندوں جمع کریں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ سیدنا حذیفہ نے بیان کیا کہ یعنی کہ سور پھونکنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان اہل ایمان لوگوں کو پہلے ہی موت دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی اہل ایمان میں شامل کرے۔
سیدنا حذیفہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں فرمایا کہ اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی، اور اس کی آگ ٹھنڈا پانی ہوگی، اور پانی آگ ہوگا۔ سیدنا ابو سعید نے بیان کیا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے دجال کے متعلق ایک طویل بیان کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں یہ بھی تھا کہ آپ نے فرمایا کہ دجال آئے گا اور اس کے لیے ناممکن ہوگا کہ وہ مدینے کی گھاٹیوں میں داخل ہو، چنانچہ وہ مدینہ منورہ کے قریب کسی شور والی جگہ پر قیام کرے گا، اور پھر اس دن اس کے پاس ایک مرد مومن جائے گا اور افضل ترین لوگوں میں سے ہوگا، اس سے کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے بیان فرمائی تھی۔ اس پر دجال کہے گا کیا تم دیکھتے ہو اگر میں اسے قتل کر دوں اور پھر زندہ کروں تو کیا تمہیں میرے معاملے میں شک و شبہ باقی رہے گا؟ اس کے پاس والے لوگ کہیں گے نہیں، چنانچہ وہ اس صاحب کو قتل کر دے گا اور پھر اسے زندہ کر دے گا۔ اب وہ صاحب کہیں گے کہ واللہ آج سے زیادہ مجھے تیرے معاملے میں پہلے اتنی بصیرت حاصل نہ تھی۔ اس پر دجال اسے قتل کرنا چاہے گا، لیکن اس مرتبہ اسے مار نہ سکے گا۔ پہلی مرتبہ اس کا ایمان کی مضبوطی دیکھنے کے لیے اس کو وہ قتل ہو جائے گا دجال کے ہاتھ سے، لیکن دوسری مرتبہ چونکہ اس کا ایمان ٹٹول دیا گیا، اب وہ دوسری مرتبہ دجال اس کو قتل نہیں کر سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج غروب ہوا تو ان سے پوچھا تم کو معلوم ہے کہ سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کو علم ہے۔ آپ نے فرمایا یہ جاتا ہے اور عرش کے نیچے اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے پہنچ کر پہلے سجدہ کرتا ہے، پھر دوبارہ آنے کی اجازت طلب کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے اجازت دے دیتے ہیں، اور وہ دن بھی قریب ہے جب یہ سجدہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا سجدہ قبول نہ کریں گے، اور اجازت چاہے گا لیکن اجازت نہ ملے گی، بلکہ اس سے کہا جائے گا جہاں سے آیا تھا وہیں پر واپس لوٹ جا، چنانچہ اس دن سورج مغرب سے ہی واپس نکل آئے گا۔ یہ ساری کی ساری قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کائنات قیامت کی نشانیاں ظاہر ہونے سے قبل، ہماری روح قبض ہونے سے قبل ہی ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے، اور ہم سے ہمارے ایمان کو، ہماری کوششوں کو، ہماری تمام کی تمام کوششوں کو قبول فرما لے، ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے کہ او کسبت فی ایمانہا خیرن قل انتظروا انا منتظرون، تم بھی انتظار کرو، بلا شبہ ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور گروہ گروہ بن گئے، ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، یقیناً ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ ہی کے حوالے ہے، پھر وہی ان کو بتائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ ساری کی ساری باتیں اللہ تعالیٰ ہی ان کو کھول کر بتائے گا کہ تم نے اللہ کے دین کو کیوں اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی نیکی کرے گا تو اس کی نیکی کو 10 گنا بڑھا کر اس کو اجر دیا جائے گا، اور جو کوئی برائی کرے گا تو اس کو برائی اتنی ہی دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ کسی پر بھی قطعاً کوئی ظلم نہیں کریں گے، جو جتنا لائے گا اس کو اتنا ہی دیا جائے گا۔ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، پھر میرے رب نے فرمایا اے نبی آپ کہہ دیں میرے رب نے مجھے سیدھی راہ دکھلائی ہے کہ وہ ایک مضبوط دین ہے۔ وہ دین کون سا ہے؟ جو ملت ابراہیم ہے، جو ایک ہی طرف کے تھے، جو سیدھے رستے پر چلنے والے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے، وہ اہل کتاب کہتے تھے کہ وہ یہودی تھے اور کچھ کہتے تھے کہ وہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی یہ یکسو ہو کر اسی کی عبادت کیا کرتے تھے، نہ وہ یہودی تھے نہ ہی وہ عیسائی تھے۔ پھر میرے رب نے فرمایا کہ قل ان صلاتی، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سب کچھ میرے رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ پھر میرے رب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے مزید انہوں نے کیا مزید الیبوریٹ کیا اگلی آیت کے اندر کہ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، ایسا نہیں کہ میں تمہیں اس کی دعوت دیتا ہوں بلکہ میں بھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، بلکہ وہی وہ رب ہے جو مجھے زندگی بھی دیتا ہے اور جو مجھے موت بھی دے گا، اور میں اسی کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں، اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا مسلمان ہوں۔ جب وہی نازل ہوئی تو سب سے پہلا ایمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی لائے، اور وہی سب سے پہلے مسلمان بنے۔ پھر میرے رب نے فرمایا قل، اے نبی آپ پھر ان کو کہہ دیجیے غیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، کیا میں
اپنے رب کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ زمین میں کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہے جو تمام کی تمام چیزوں کا رب ہے، وہی ہے جو تمام چیزوں کا خالق اور مالک ہے، وہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ کل نفس الا علیہا، پھر میرے رب نے فرمایا اور کوئی جان نہیں کماتی گناہ مگر اس کا وبال، ہر کسی کے گناہ کا وبال اور بوجھ اس کی اپنی ذات پر ہے، کوئی دوسرا کسی کی ذات کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر کوئی اپنے گناہ کا بوجھ خود ہی اٹھائے گا، اور ہر کسی کو اپنے تمام کے تمام اعمال کے ساتھ اپنے رب کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پس ان کو عنقریب ہی اس تمام چیزوں کے بارے میں جو وہ اختلاف کرتے تھے، دین کے معاملے میں جو گروہ گروہ ہو کر بٹ گئے تھے، جن میں وہ اختلاف میں دنیا میں پڑھ کر قرآن کی طرف نہیں آئے، دین کی طرف نہیں آئے اور اسلام کی طرف نہیں آئے، اس پر عمل نہیں کیا، وہ سارے کے سارے اختلافات ان کے سامنے کھول کھول کر بیان کر دیے جائیں گے جب وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر آئیں گے۔ پھر آخری آیت کے اندر میرے رب نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض، پھر میرے رب نے مزید ارشاد فرمایا کہ اور وہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا۔ جانشین کیوں بنایا؟ ایمان کی بدولت، اسلام کی بدولت جانشین بنایا۔ بدقسمتی سے آج مسلمان زمین میں کہیں پر بھی جانشین نہیں بنے ہوئے ہیں، کیونکہ اسلام ہماری زندگیوں میں سے نکل گیا ہے، ہم صرف اور صرف کلمہ گو باقی رہ گئی، ہماری زندگیوں سے عمل نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا، تمہیں زمین میں حکمرانی عطا کی، لیکن بدقسمتی سے نکل اس لیے گئے کہ اللہ کے دین کو ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بعض کو بلند کیا درجات میں، بعض پر درجات میں کسی کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کی بدولت بلند کیا، اللہ نے کسی کو مال کی بدولت بلند کیا، تاکہ ساروں کو ایک دوسرے اللہ تعالیٰ ساروں کو سارے اگر برابر ہو جائیں تو کوئی کسی کی بات نہ سنے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے درجات کو کم اور بلند رکھا۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، پھر رب کائنات نے فرمایا کہ اس لیے تاکہ ان چیزوں میں تمہیں آزمائے جو اس نے تمہیں دیں۔ اللہ نے اگر آپ کو مال دیا، سہولت دی، علم دیا، تاکہ اللہ تعالیٰ اولاد دی، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو تمہیں فوقیت دے کر اور کسی کو کم دے کر اللہ تمہیں آزمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ میں نے یہ کمی اور زیادتی اس لیے کی تاکہ میں ہر کسی کو اس کے عمل کے حساب سے آزما لوں۔ ان ربک سریع العقاب، اور بے شک تیرا رب جلد سزا دینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ نہ صرف سزا دینے والا ہے بلکہ وہ بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا بھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔